العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ الحج کی تفسیر شروع ہوئی تھی اور پہلی آیت بیان کی تھی. اس میں حصہ یہ تھا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے. مزید عرض کر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یوم ترونہا، جس دن تم اسے دیکھو گے، تضحک کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے. وتضع كل ذات حمل حملها، اور ہر حامل ہوگی، چاہے وہ انسانوں میں ہو جانور، وہ اپنا حمل گرا دے گی، یعنی اس کا حمل خوف ساقط ہو جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوتے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت شدید ہے. ان آیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ احادیث مبارکہ اور ان آیات میں فہم موافقت پیدا کرنا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوگا تو آہستہ آہستہ پرستی شروع ہو جائے گی، بگاڑ پیدا ہوگا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا میں کا نام لیوا نہیں رہے گا، صرف کافر ہی کافر رہ جائیں گے. جب کافر ہی کافر ہوں گے تو پھر 40 سال تک ان کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی، کہ وہ شخص کم عمر شخص جس پر قیامت قائم ہوگی چاہے ہوگا. اب یہاں یہ ہے کہ جس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والے اپنے دودھ کے بچے کو بھول، تو جب قیامت کے قائم ہونے 40 سال پہلے تک اولاد کا سلسلہ موقوف رہے گا تو برود قیامت کون سا ہوگا جس کو ماں دودھ پلا رہی ہے. اسی طرح جب 40 سال تک بچوں کی پیدائش کا سلسلہ اللہ تعالیٰ موقوف فرمائے گا تو حاملہ کیسے پیدا ہوگی. ہم یوں تطبیق کر سکتے ہیں کہ یہ ایک فرض ہے کہ بالفرض اگر کوئی دودھ پلانے والی ہوتی تو وہ اتنا خوف زدہ منظر ہو، اتنا خوف پیدا والا منظر ہوگا اور اتنا خطرناک وہ معاملات ہوں گے کہ وہ اپنے اس بچے کو بھی بھول جائے گی. اور یہ بہت ہی کوئی بڑی مصیبت کے وجہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے، ورنہ ماں کی شفقت بچے پہ بہت زیادہ ہوتی اور وہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوتی. اسی طرح کسی بالکل حاملہ ہو تو اتنی شدت ہوگی کہ حمل بھی ثابت ہو جائے گا. حدیث اور آیت کو ہم ملائیں تو معلوم نتیجہ یہ نکلے گا کہ 40 سال تک بچہ پیدا نہیں ہوگا. لیکن اگر ایسا ہوتا، اصل میں اس کی صرف عظمت، اس کی شدت اور اس کی بڑائی بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ معاملات ہوتے کہ پھر حاملہ اپنے حمل کو ساقط کر بیٹھتی، جو دودھ پلانے والی وہ تک کھل جاتی. ہاں، تیسری بات جو فرمائی وہ یقیناً ہوگی کہ تم لوگوں کو دیکھو گے میں، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کو کوئی بری خبر اچانک سنا دی تو وہ غائب الدماغ ہو جاتا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا کیا کر رہا ہوں کیا ہو، ایک دم وہ سن ہو جاتا ہے. تو اتنا شدید قسم اس وقت قیامت کے روز عذاب اور ہوگا کہ لوگ عقلیں ماؤں ہو جائیں گی اور وہ بالکل ایسا کھڑاتے گرنا شروع ہو جائیں گے جیسے نشے کے اندر ہیں، حالانکہ نشے میں نہیں ہوں گے. اللہ کے عذاب نے ان کے اوپر غلبہ پا کر، ان کی عقلوں پر غلبہ پا کر اس کو سلب کر لیا ہوگا اور شدید خوف، دہشت اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کے احساس کی بنا پر ان کی یہ حالت ہو جائے گی. اللہ ہمیں بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے. من الناس من یجادل فی اللہ بغیر
وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ آیت نضر بن حارث کافر کے بارے میں نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو مَن یُجَادِلُ، جو جھگڑا کرتا ہے فی اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، جہالت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر سرکش شیطان کی اتباع کرتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے۔ سرکش شیطان جو ہے یہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جنات میں بھی ہوتے ہیں۔ جنات تو جو شیطان شرارتی ہوتے ہیں انہیں شیطان کہتے ہیں، لیکن انسانوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں جو شیطان فطرت ہوتے ہیں۔ ابو جہل تھا کہ جس طرح شیطان وقت لوگوں کو سیدھے راہ سے ہٹاتا ہے، اس طرح ابو جہل نے اپنا مشن بنا لیا تھا کہ لوگوں کو اسلام کے راہ سے ہٹائے۔ تو نضر بن حارث کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بغیر علم کے جھگڑا کرتا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس کو مکمل معلومات اور حاصل نہیں تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کلام کرتا تھا اور معاذ اللہ الٹی سیدھی باتیں کی طرف منسوب کرتا تھا، جسے اسی نے کہا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر کس شیطان کے وہ پیچھے چلتا ہے۔ تو یہ وہی یعنی دونوں کی اطاعت کرتا ہے، یہ جنات کی بھی، جو ابلیس جن ہے شیطان ہے اس کا بھی کہنا مانتا تھا، اس طرح اسلام کو بھی شرارت کرنے والا ہوتا تھا، نضر بن حارث اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی۔ معلوم ہوا کہ بغیر کسی علم کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کرنا یہ بھی منع ہے، بلکہ کچھ منسوب نہیں کرنا چاہیے، اچھا بھی برا بھی، کیونکہ ہمیں یہ بغیر علم کے جب معلومات نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک اچھی چیز اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ چیز اللہ کی شان لائق نہیں ہوتی۔ وہ اس کا چیز کا اچھا ہونا عقل کا فیصلہ ہوتا ہے، شریعت کا فیصلہ بعض اوقات اس کے خلاف ہوتا ہے، شریعت اس چیز کو ناپسند رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو ہمارے پاس آ جا، ہم تیری خدمت کریں گے، معاذ اللہ، اب وہ بڑے اچھے انداز سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ میں تیری خدمت کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ پاس آ جائے، خدمت کروں گا، تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی انسان کی طرح کوئی ہے کہ وہ جسمانیت رکھتا ہو اور بیٹھ جا ہم اس کی شروع کر دیں گے معاذ اللہ۔ تو اس سے چونکہ غلط تصور قائم ہوگا، اس قسم کی باتیں کہنے نے سخت منع فرمایا ہے۔ اب اس میں ایک اچھی بات کیا ہے، لیکن شریعت اس بات کا رد کرتی ہے اور اسے اس جہالت پر متنبع کرتی ہے کہ اس جہالت کو دور کیا جائے۔ یہ عذر نہیں چلے گا کہ جیسے مبہم سوال مجھے یاد آ رہا ہے کہ جیسے السلام کسی مقام سے گزر رہے تھے، ایک آدمی کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ اگر تیرے پاس ہوتا میں تیری کرتا، میں یوں کرتا، تو علیہ السلام نے شاید اس کو ڈانٹا تھا، یہ کیا معاملہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کچھ وعید بیان فرمائی۔ اس قسم کے واقع جاہلانہ واقعات ہیں، یہ اسرائیلی روایات ہیں جن کو نہ کیا جائے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ اس شریعت کے اعتبار سے بھی ہو، لیکن ہماری شریعت بلکہ اصول یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی مسلمان ہے تو اس علم سیکھنا فرض ہے۔ اب اگر وہ اپنی جہالت کی بنا پر اس قسم کی باتیں کہہ رہا ہو تو اس کی گنجائش نہیں نکلے گی، چلے تو اپنی عقیدت و محبت اظہار کر رہا ہے، اس کے پاس تو علم ہے ہی نہیں تو اس کو رعایت دے دو، تو اس کا مطلب کفر بننے کی اجازت دے دی ہے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ لہذا گرفت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات انسان کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، اسے اس جملے کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن وہی جملہ اس کے لیے جہنم میں دخول کا سبب بن جاتا ہے۔ دیکھیے سنن بخاری کی روایت ہے کہ وہ جملہ بولتا ہے، اسے اس جملے کی اہمیت کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ کبھی جملہ بول رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اس کو ابھی علم نہیں ہے کہ یہ برا جملہ ہے، لیکن بول ڈال اور وہ جہنم میں چلا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے جہالت کی بنا رعایت نہیں دی جائے گی، بلکہ جہالت خود جرم ہے، علم کو نہ سیکھنا خود جرم ہے، اور اس کی بنا آگے جرم ہوگا وہ ایک اور جرم ہوگا۔ لہٰذا اس لیے فقہا نے لکھا کہ گناہ اگر کوئی جاہل آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 2 گناہ لکھے جاتے ہیں، اور کچھ صاحب علم اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں فقط 1 گناہ لکھا جاتا ہے۔ جاہل کے گناہ اس لیے ہوتے ہیں کہ علم نہ سیکھنے کا گناہ اور گناہ کرنے کا گناہ، اور عالم گناہ کرے گا، علم اگر گناہ کرے گا 1 گناہ اس لیے لکھا جاتا ہے
کہ جہالت تو نہیں، پھر بھی اس نے گناہ کیا تو صرف گناہ کا گناہ ہوگا۔ تو بہرحال ایک بغیر علم کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں ضمن ایک بات اور ذہن میں بھی آپ نوٹ کریں تو بہت ہی اچھا ہے کہ بعض اوقات ہم اپنی گفتگو میں کسی کو میسج کر رہے ہیں، خط لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خود میں ہوتی حدیث ہے اسے اور اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بات آپ پسند کرو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اب کوئی علم نہیں ہے، بعض اوقات کہہ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن نہیں فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، اب قرآن میں کہاں بیان فرمایا؟ حدیث میں آیا ہے۔ اس قسم کے حدیثوں کو قرآن بنا کر اور اسے اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یہ بھی قبیح فعل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ اتباع کرتا ہے ہر سرکش شیطان کی، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں غور کرنا چاہیے، ایک کافر صفت ہے کہ جو بھی مطلب برائی کی دعوت دینے والا نظر آتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ہماری طرح تو طبیعت ہو جاتی ہے، باہر گئے ہوتے تو ٹی وی وغیرہ پر برے ہی چیزیں دیکھتے ہیں، ڈرامے یا اور فحش منظر، پھر باہر نکلتے ہیں، اگر ہم آتے ہیں تو اسی قسم کے دوست تلاش کرتے ہیں، پھر اسکول میں جاتے ہیں ہوتی ہے، کالج میں جا کے نظر انہی کو تلاش کرتی ہے جو ہماری اس افسانی خواہشات کی تکمیل میں ہماری مدد کریں، اور اس طرح جو بھی برائی کا کام ہوتا ہے کسی کے ساتھ تعاون جاتا ہے اور اچھا کام تعاون وغیرہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے، کافر کی صفت ہے۔ اگر ہمارے کو سننے والا یہ محسوس کرے کہ برائی کے لیے دعوت دیتا ہے تو میں فوراً اس کے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دیتا ہوں، اس کے پیچھے چل پڑتا ہوں۔ کوئی اچھائی کی دعوت دیتا ہے تو میں ٹال ٹول کرتا ہوں اور اگلے دنوں پہ اس کو ڈالتا ہوں، اچھے میں سے، اچھا ہفتے سے، اتوار سے۔ یا جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، نیکی کی دعوت آتا ہے، اس کو دور سے دیکھ کے میں غائب ہو جاتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک کافر کی صفت اختیار کیے ہوئے ہے۔ کافر نہیں میں کہہ رہا ہوں، کافر کی صفت۔ تو جس طرح کفر برا ہے، ایسا ہی کفر اختیار کرنے والے کی جو خوبیاں یا صفات ہیں، بری خوبی بری صفت، اسے اختیار کرنا بھی برا ہوتا ہے۔ اگرچہ بری صفت کا اختیار کرنا صورت میں کفر نہیں ہوتا، لیکن ہے تو برا۔ اللہ تعالیٰ نے بطور مرحمت اس کو ذکر فرمایا، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ، کتب علیہ جس پر لکھ دیا گیا ہے، یعنی اس پر لکھ دیا گیا ہے کہ انہ من تولاہ کہ جو اس کی دوستی کرے گا، فانہ یضلہ تو یہ ضرور اسے گمراہ کر دے گا، ویہدیہ عذاب السعیر اور اسے عذاب دوزخ کی راہ بتائے گا۔ تو یہ بھی یعنی اللہ نے فرمایا کہ وہ جو شیطان کی اتباع کرنے والا ہے اس کے لیے پھر یہ بات لکھ دی گئی ہے، یعنی اس کی عادت کو، یہ عادت پختہ ہے تو اس کے لیے لکھ دیا گیا کہ یہ تو ایسا ہی کرے گا کہ جو بھی اس سے دوستی کرتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے اور عذاب سعیر جہنم کے عذاب کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو ہمیں اس موقع پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہماری عادت بھی ایسی تو نہیں، ہمارے قریب آتا ہے، ہم دوستی کرتا ہے، برائی کی راہ پہ ڈالتے ہیں اور اسے برائی کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سے محفوظ فرمائے۔ اور سابقہ زندگی میں اگر ایسی غلطی ہو کہ کوئی پاکیزہ ذہن لے کر ہمارے پاس آیا اور ہم نے اس کے ذہن کو گندگی میں مبتلا کیا، کوئی پاکیزہ طبیعت تھا ہم اسے گندی طبیعت کی طرف مائل کر دیا، کوئی پاکیزہ عادت تھا ہم نے اس کی عادات کو خراب کر کے قلبی سکون حاصل کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت برے ہیں اور ہم کافی کی ایک خوبی یا ایک عادت راسخ ہو گئی ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے اسکول وغیرہ میں، کالجز میں، آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں کہ بعض اگر لوگ نیک ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، برائی سے بچنے والے ہوں گے، تو جو برائی میں مبتلا ہے اسے کوفت ہوگی، اسے عجیب ہوگا، اسے بڑا درد ہوگا، اسے تکلیف ہوگی، اور وہ چاہے گا یار یہ بس نمازیں چھوڑ دے، روزے چھوڑ دے، یہ کیا خاموش بیٹھا رہتا ہے، کیا یہ نہ کرو وہ نہ کرتا رہتا ہے، اسے اپنے ساتھ میں اس کو چھیڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اپنے ساتھ لاتے ہیں، اور پھر بات ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ شخص بھی نیکی کی راہ چھوڑ کر برائی کی راہ کی طرف آ جاتا ہے۔ اور جب وہ برائی کی راہ کی طرف آتا ہے تو یہ حضرات جو ہیں ایک دل میں سکون محسوس کرتے ہیں اور اطمینان ہو جاتا ہے کہ چلو ایک نے ساتھ ملا لیا، حالانکہ یہ سکون قلب نہیں ہے،
بلکہ اس سکون قلب کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب پوشیدہ ہے۔ ایک آدمی اچھی راہ پہ جا رہا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب تھا، اللہ تعالیٰ اس کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتا تھا، آپ نے اسے اللہ کی راہ سے ہٹا دیا اور اللہ کے غضب میں گرفتار کروا دیا۔ یقینی سی بات ہے کہ پھر آپ بھی قابل گرفتار ہوں گے۔ سابقہ زندگی پر نگاہ دوڑائیے، اگر ایسا ہوا کہ آپ آنے والا آپ کی وجہ سے گندگی کا شکار ہو گیا، ذہنی گندگی مبتلا ہوا، باطنی گندگی میں اس کے زبان سے گالیاں نکلنے لگی، اس کے عادات خراب ہو گئی، آپ نے اسے چوری کی عادت ڈال دی، جھوٹ بولنے کی عادت ڈال دی، جھگڑا کرنے کی، فساد کرنے کی عادت میں مبتلا کر دیا جان بوجھ کر، تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، کامل توبہ اللہ کی بات میں کریں کہ اللہ تعالیٰ کا سابقہ زندگی میں مجھ سے کسی بھی طریقے سے ایسا کہ میں نے کسی کو گناہ کے راہ پہ ڈال دیا، گندے تصورات پر غور و تفکر کرنے کی ہی عادت ڈال دی ہو، تب بھی آپ مطلب ہم سب کو اللہ کے بارے میں توبہ کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جس کو نے بری عادت کی طرف مائل کیا اس سے روکیں۔ اس میں کوئی مطلب شرم کی بات نہیں ہے کہ اس کے پاس اس کو سمجھائیں کہ پہلے مجھے ہدایت حاصل نہیں تھی، ٹھیک ہے میں نے غلطی کی، آپ کے ساتھ تعاون بھی کیا، بلکہ زبردستی آپ کو برائی کی طرف میں نے کھینچا، کہ میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں اور میں توبہ کر چکا ہوں، میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں آپ بھی کریں اور اس راہ کو چھوڑ دیں۔ اب اگر وہ آپ کی بات قبول کر لیتا ہے بہت اچھی بات، لیکن اگر آپ کی بات نہیں مانتا اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم مولوی بن جاؤ، اب میں تو اسی گناہ کے راہ پہ چلوں گا، تو آپ اپنی اسی آخری کوشش ضرور کریں، سمجھائیں بار بار، مانتا ہے ٹھیک، نہیں مانتا اب آپ بری ذمہ ہو گئے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کے دل میں بے چینی پیدا کی، اب تو میرے لیے گناہ جاریہ ہو گیا، میں نے گناہ کے راہ پہ لگا دیا، یہ تو آیا نہیں واپس پر، یہ تو میرے لیے گناہ جاریہ ہو گیا بہت بڑا۔ آپ کا فقط اتنا یہ غلط تھا کہ ہم نے کسی کو گناہ کے راہ پہ لگایا اور واقعی اگر توبہ نہ کرتے اور اسے روکنے کی کوشش کرتے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ تھا، جتنے گناہ کرتے اسے تو وبال پڑتا ہی پڑتا، اس کا عذاب ہم پر بھی نازل ہوتا، ہمارے نام اعمال میں بھی گناہوں کا وبال ہوتا۔ لیکن اب جب توبہ کر لی، اپنی سی کوشش کر اس کو نیک بنائے، وہ نہیں مانتا، اب اس کا قصور ہو گیا، ہم بری و ذمہ ہو جائیں۔ اس لیے زندگی مختصر سی ہے، لوگوں کو برائی کی طرف بلانا کرنا بہت، اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو کے راہ پہ لگا دیا، کسی کو فحش مووی دیکھنے پر لگا دیا، فحش ویب سائٹ کی وزٹ کرنے پر اس کو فائل کر لیا، ہم فحش باتیں کرتے تو پہلے بڑا خاموش تھا، اب ہمارے شریک ہو گیا، تو یہ بہت بڑا کمال ہے، کوئی بڑا کمال نہیں ہے، کیونکہ برائی انتہائی آسانی سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ نے تو ایک بہت آسان سا کام کیا ہے، آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ میں بہت قابلیت ہے، بہت صلاحیت ہے، تو مشکل کام میں ہاتھ ڈالیے، اور مشکل کام یہ ہے کہ اس دور میں رہتے ہوئے خود بھی گناہوں سے بچنا اور دوسروں کو مکمل طور پہ گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ ہے کمال، یہ ہے بہت بڑی بات، اور یہ بہت عظیم منصب ہے جو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا، صحابہ کرام کو اور نظام کو، کہ وہ گناہ سے بچتے رہے اور دوسروں کو گناہوں سے بچاتے رہے۔ یہ کمال اختیار کرنا چاہیے، اچھی چیز اختیار کرنا فائدہ ہوتا ہے، بری چیز کا اختیار کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ بری بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک کافر صفت کو کے طور پر بات کو بیان فرمایا۔ لہٰذا اس طرح خواتین کے اندر بھی کہ بعض مطلب کالجز کے اندر یا ہاسٹلز میں خاص طور پہ معاملات بہت زیادہ مشاہدے میں آئے کہ بعض لڑکیوں کی یا خواتین کی عادات خراب ہو جاتی ہیں، لڑکوں کو لفٹ دینا، ان کو میسیجز کرنا، انہیں جان بوجھ کے پیچھے لگانا، ان سے مطلب یہ کہ وصول کرنا، چاہے وہ موبائل کی کارڈ کی شکل میں ہو، کس طرح ہو، اور پھر وہ دوسری لڑکیوں کو بھی خراب کرتی ہے۔ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔